ہر دل عزیز ہمنا۔ ایک روز کی بات ہے کہ معمول کے مطابق میڈم ماریا حاضری کے بعد کلاس میں موجود تمام بچوں سے کہتی ہیں، سب بچے اپنی نوٹ بکس باری باری لاؤ اور مجھے ہوم ورک چیک کرواؤ۔ باری باری تمام بچے اپنی نوٹ بکس میڈم کو چیک کروانے کے لیے گئے۔ میڈم نے بچوں کے کیے گئے کام کے مطابق ان کو ریمارکس دیے اور جن بچوں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا میڈم نے انہیں ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا۔ جب تمام بچوں کی نوٹ بکس چیک ہو گئیں تو میڈم نے کھڑے ہوئے بچوں سے پوچھا کہ اب مجھے نمبر وائز بتاؤ کہ آپ لوگوں نے کام کیوں نہیں لکھا۔ پہلے نمبر پر کھڑی بچی نور نے کہا، میڈم وہ میرے نانا ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر دوسرے بچے انس نے کہا، میڈم مجھے سخت بخار تھا اس وجہ سے نہیں لکھ سکا۔ پھر تیسرے بچے سعد نے کہا، میڈم میرے گھر مہمان آئے ہوئے تھے تو وقت ہی نہیں ملا۔ اسی طرح پھر تمام کھڑے بچوں نے میڈم کو اپنے کام نہ لکھ کر آنے کی وجوہات بتائیں اور پھر آخر میں کھڑی بچی ہمنا کی باری آئی جو اپنی ہی کسی گہری سوچ میں گم تھی کہ اسے میڈم کے 2 بار بلانے پر بھی آواز سنائی نہ دی۔ اتنے میں پوری کلاس ہنسنے لگ پڑی اور میڈم نے انہیں ڈانٹ کر خاموش کروایا۔ ہمنا جو کچھ سوچ رہی تھی سمجھ ہی نہ پائی کہ کلاس کیوں اور کس لیے ہنس رہی ہے۔ اتنے میں ہمنا سے میڈم نے دوبارہ پوچھا، ہمنا آپ نے کام کیوں نہیں لکھا؟ ہمنا نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، میڈم میں اپنے کام چوری اور سستی کی وجہ سے کام نہ لکھ سکی۔ میڈم یہ جواب سن کر بہت حیران ہوئی کیونکہ ان کے پورے تعلیمی کیریئر میں ایسا جواب کسی نے نہیں دیا تھا۔ انہوں نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے ماتھے پر تیوری چڑھاتے ہوئے کہا، اپنی بات کی وضاحت کرنا پسند کریں گی آپ؟ ہمنا نے معصومیت سے جواب دیا، میڈم میں دوستوں کے ساتھ شام تک کھیلتی رہی اور سوچا کہ رات کو کام لکھ لوں گی، لیکن رات کو پھر میں ٹی وی پر کارٹون دیکھنے لگ گئی۔ تب امی نے کہا بیٹا ٹی وی چھوڑ کے کام لکھ لو۔ تب بھی میں نے امی کو کہا کہ صبح لکھ لوں گی۔ پھر صبح جب امی اٹھانے آئیں تو میں نہیں اٹھی اور سوچا میڈم کو کوئی لیم ایکسکیوز دے دوں گی اور پھر صبح اسکول آ گئی میں۔ میڈم 3rd اسٹینڈرڈ کی اس چھوٹی سی بچی کی دلیری اور سچ گوئی پر بہت حیران ہوئی اور اس بار دلچسپی سے پوچھا، بیٹا آپ نے پھر مجھے لیم ایکسکیوز کیوں نہیں دیا ابھی؟ ہمنا نے اس بار پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، میڈم میں نے بہت سارے لیم ایکسکیوزز سوچے جنہیں میں آپ سے کہہ کر پنشمنٹ سے بچ سکتی تھی، لیکن پھر مجھے دادی اماں کی یہ بات یاد آ گئی کہ ہمنا کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تمہیں کتنا ہی خسارہ کیوں نہ ملے۔ میڈم نے پھر سوال کیا، اور انہوں نے کیا کہا ہے آپ سے جھوٹ کے بارے میں؟ ہمنا بولی، انہوں نے کہا کہ تمہارا جھوٹ بولا ہوا اگر پکڑا نہ گیا تو وقتی سزا سے تو تم بچ جاؤ گی، لیکن اللہ میاں تم سے خفا ہو جائیں گے، اور اگر جھوٹ پکڑا گیا تو اللہ میاں تو ناراض ہوں گے ہی، ساتھ میں جس شخص سے جھوٹ بولا ہے وہ تم پر کبھی یقین نہیں کرے گا اور ہمیشہ تمہیں جھوٹی سمجھے گا۔ میڈم نے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا، آپ کو ڈر تھا مجھے کہیں پتہ نہ چل جائے آپ کے بولے جھوٹ کا، اس لیے آپ نے سچ بولا؟ ہمنا نے اب کی بار مسکراتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا، میڈم آپ کو کیسے پتہ چلتا میرے جھوٹ کا، اور اگر چل بھی جاتا تو آپ صرف یہ کہتی نا کہ 10 ٹائمز کام کو لکھو یا کلاس سے باہر چلی جاؤ۔ میں نے تو اس لیے جھوٹ نہیں بولا کہ اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے اور پھر وہ مجھے جنت میں ڈھیر سارے چاکلیٹس اور کینڈیز بھی نہیں دیں گے۔ میڈم نے ہمنا کو گلے سے لگایا اور بولی، بیٹا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ٹیچرز کو کچھ پتہ نہیں چلتا، حالانکہ ٹیچرز کو اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بچہ جان بوجھ کر بہانے بنا رہا ہے یا واقعی میں ایسا کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ۔ ٹیچرز صرف اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کلاس میں کہ کہیں بچہ اپنا کانفیڈنس نہ کھو دے اور بچوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے ٹیچرز کو بے وقوف بنا لیا۔ اور میں آپ کی سوچ سے بہت متاثر ہوئی ہوں بیٹا کہ آپ جھوٹ بول کر بیٹھ سکتی تھی، لیکن آپ نے سچ بول کر کھڑے ہونے کو ترجیح دی۔ اس لیے انہوں نے ہمنا کو کوئی پنشمنٹ نہیں دی اور اسے اپنے پرس سے چاکلیٹ نکال کر دی۔
سبھی نے ہمنا کے لیے خوب تالیاں بجائیں اور وہ مسکراتی ہوئی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے دادی کی بات آج اچھی معلوم ہوئی کہ اللہ سچ کا خوب اجر دیتا ہے۔ آخر میں میڈم ماریا نے سچ بولنے کی اہمیت پر کلاس میں لیکچر دیا، جس کا عملی مظاہرہ پہلے ہی کلاس میں ہو چکا تھا۔ ہمنا کو دیکھ کر کلاس میں موجود بہت سے بچوں نے سچ بولنے کا خود سے عہد کر لیا تھا اور جھوٹا بہانہ بنانے پر بھی ٹیچر سے معافی مانگی۔ تو پیارے بچوں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، خواہ حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ سچ بولو گے تو ہمنا کی طرح ہر دل عزیز بن جاؤ گے۔